اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارزقنی یتفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانی والنظر فی عجائب وعمل بذلك ما بقيت انك على كل شيء قدير اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منهم والاموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو سفر میں ہے اللہ تعالیٰ انہیں خیر و عافیت کے ساتھ پہنچائے، اور جو سفر کرنا چاہتے ہیں اور ویکیشن میں جہاں جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ لے کے جائے اور خیر و عافیت کے ساتھ واپس لائے، اور اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ چلے ہم لوگ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النحل آیت نمبر 111 to 119 کی پہلے تلاوت سنتے ہیں۔ جی عصمت۔ جی میم میں اچھا بلکس تو آیت نمبر کون سی ہے؟ 111 to 119 سورہ النحل۔ ایک منٹ 111 ایک منٹ میں بھی نکالتی ہوں۔ اعوذ باللہ 111 ہے نا سرینا؟ جی 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 یوم تأتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لبأس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقناكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم
وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 111. یوم تأتی، جس دن آئے گا، کل نفس، ہر شخص، تجادلو، جھگڑے گا، ان نفسہا، اپنے نفس کے بارے میں، وتوفا، اور پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر شخص کو، ما عملت، جو اس نے عمل کیا، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. تو یہ آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک جھگڑے کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ یعنی اس میں کس جھگڑے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، کہ جب اور قیامت کا دن کیسا ہوگا اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں نا، کہ قیامت کا دن جب کہ جہنم کو لوگوں کے سامنے لایا جائے گا، جس کے بارے میں کہ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن یعنی کہ قیامت کے دن جہنم کو اس حالت میں لایا جائے گا کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی. کتنی لگامیں ہوں گی؟ جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے. اور وہ کس طرح سے آئیں گی جہنم کہ وہ ہم لوگ پیچھے بھی بہت پڑھ چکے ہیں نا کہ وہ گدھے کی طرح چیخ چلا رہی ہوں گی اور غیظ و غضب میں ہوں گی. تو جب یہ سارا منظر دیکھیں گے اور جب قیامت کا جو منظر ہے تو جب منظر دیکھیں گے اور یہ جہنم کے چیخنے اور چلانے اور جہنم کے جوش کو اور اس کے آگ کے انگاروں کو دیکھیں گے تو اس وقت جو ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ صرف اپنی فکر میں ہوگا، یعنی کسی کو دوسروں کی فکر نہیں ہوگی. کیا کوئی اپنے والدین کے بارے میں سوچے یا اپنے اولاد کے بارے میں سوچے یا اپنے بھائی بہن کے بارے میں سوچے، جس کی دنیا میں دیکھیں ہم لوگ کتنا سوچتے رہتے ہیں. کوئی بیمار بھی ہوتا ہے، اپنے بھائی بیمار ہوتے، اپنی والدین بیمار ہوتے تو ہم لوگ کتنی فکر کرتے ہیں، کتنا ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. لیکن وہ دن ہوگا کہ ایسا دن ہوگا کہ جب کوئی کسی کے بارے میں جھگڑا نہیں کرے گا، یعنی کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا، بلکہ ہر ایک کو بس کیا فکر ہوگی کہ اپنے آپ کے بارے میں وہ جھگڑ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ سے. اور کیا جھگڑ رہا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو بس اپنا دفاع کر رہا ہوگا کہ اپنی نفس کو، اپنی جان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوگا. تو یہ بات ہو رہی ہے یہاں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یعنی وہ اور وہ کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ بہانے پیش کریں گے کہ مجھے فلاں نے بہکایا تھا، یعنی جو برے اعمال جو ہو گئے نا تو اس کے بارے میں عذر اور بہانے پیش کریں گا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یہ فلاں نے مجھے بہکایا، یہ مشکل تھی، اس کے لیے مجھ سے یہ کام ہو گیا، یا یہ غلطی ہو گئی، یا اس کی وجہ سے یہ ہوا. تو اس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سامنے وہ جھگڑا کرے گا اور صرف اپنے ہی بارے میں. یہاں جو آیا نا یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، صرف اپنے نفس کے ہی بارے میں ہو، یعنی وہ تمام لوگوں سے وہ بے نیاز ہو جائے گا، صرف اپنے ہی بارے میں وہ عذر بہانے پیش کر رہا ہوگا. تو یہاں یہی بات بتائی گئی ہے. اور اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں نا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ کوئی کسی کو نہیں، نہ والدین اپنی اولاد کو پوچھیں گے، نہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو، نہ بیوی اپنے شوہر کو پوچھیں گا. ہر ایک کو بس اپنی فکر ہوں گی. اور اس کا ذکر جو ہے ہم لوگ سورہ نازیات میں بھی ملتا ہے اور دوسری بھی بہت سی آیت میں ملتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یعنی ترجمہ ہے اور اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگیں گا اور اپنے ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی، اور ان میں سے ہر شخص کو اس دن ایسا حال ہوگا
کہ وہ دوسروں سے بے پرواہ ہوگا، یعنی کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، بس اپنی نفسی نفسی، ہر ایک کو اپنے جان کی فکر ہوں گی کہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ یعنی اور ہم لوگ پیچھے بہت بار پڑھ چکے کہ یعنی سب کے یعنی چاہے تو سب کو جہنم میں ڈال دو، بس مجھے چھڑا لو، یا جتنا بھی اگر زمین بھر بھی کسی کے پاس سونا بھی ہوگا تو وہ کہیں گا کہ یہ جو بھی خزانہ ہے وہ لے کر میری جان بس بچ جائے. تو اس طرح سے وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا. تو اللہ کرے کہ وہ دن آنے سے پہلے ہمیں اپنی جو ہے وہ قیامت آنے سے پہلے قیامت کی تیاری ہمیں کرنا چاہیے. اور ہر ایک کی قیامت جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہوتی ہے، اس کی قیامت جو ہے وہ اس کا سوال جواب جو ہے وہ قبر میں شروع ہوتا ہے. ہماری ایک بہت اچھی نیبر اسیلہ، ان کے امی کا انتقال ہوا ہے کل، تو آپ سب بھی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ انہیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، قبر میں ثابت قدم رکھے، اور انہیں جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرمائے، اور اسیلہ اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو بھی یعنی فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. جو بھی قبر میں مدفون ہے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. اللہم اغفر لہم وارحمہم، اور ان پہ رحم فرمائے، اور ان کے قبر کو جو ہے وہ جنت کا باغیچہ بنائے. اور اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے سب کو محفوظ رکھے، اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، کلمہ والی موت نصیب فرمائے، اور مرنے سے پہلے توبۃ نصوحہ کی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دیں. چلے اور آگے کیا آتا ہے آیت میں، وَتَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. یعنی ایسا نہیں کہ کوئی نیکا یعنی جو اچھے اعمال کرے گا تو اس کے اوپر بھی ظلم زیادتی نہیں ہوگی کہ اس کے جو اچھے اعمال ہے اس کو اجر ہی نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہوگا. اور جو یعنی جو برے اعمال کرتا ہے تو اس کی بھی جو سزا ہے وہ اسے ہی ملے گی. یہ نہیں کہ اس کی سزا جو ہے وہ کسی اور کو دی جائیں گی. لیکن دیکھیں ہم سب جانتے ہیں نا کہ چلے آپ ہی بتائیے بلکہ کہ ایسے کون لوگ، ہم لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں، سورہ انعام میں آیا تھا شاید کہ اور وہ حدیث بھی ہم لوگ جانتے ہیں نا کہ ایسی وہ کون سی کنڈیشن ہے کہ جس میں برے اعمال کی جو سزا ہے وہ دوسروں پر ڈالی جائیں گی، اور وہ کن لوگوں پر ڈالی جائیں گی. چلے کوئی بتا سکتا ہے؟ بس ایسے ہی بتائیے، آپ کو ہم دلیل نہیں پیش کرنے کہہ رہے ہیں. ہاں کچھ یاد آ رہا ہے؟ یعنی جو کوئی گناہ کرتا ہے اس کی سزا دوسرے کو دی جاتی ہے، اس کو تو ملتی ہے مگر دوسرے کو بھی. جی بتائیے. غلط گمراہ کرتے ہیں اور ہمارے جیسے دین سے بھٹکاتے ہیں بڑے لوگ. جی شاباش، بڑے ہو یا چھوٹے ہو، ہاں جو بھی غلط راستے کی طرف رہنمائی کرے، یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی کو دیکھ کر کوئی اور بھی غلط کام کرنے لگا، یا ہو سکتا ہے اس کے بولنے کی وجہ سے کوئی غلط کام کرنے لگا ہے. ابھی جیسے ہم لوگ ابھی قرآن کلاس میں آتے ہیں اور ہم لوگ کوئی ایسا عمل کرتے کہ جو قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، مگر دوسرے کیا دیکھتے ہیں، ہاں یہ تو قرآن کے طالب علم ہے، تو جب یہ کرتے ہیں تو ہم لوگ بھی ایسے کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ قرآن اور سنت کے مطابق ہم لوگ عمل کریں اور ان تمام اعمال سے بچتے رہے جس کا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. تو اگر ہم لوگ زبان سے نہیں بھی بتاتے، یعنی ایک تو وہ ہے جیسا آپ نے اس میں بتایا کہ جو بڑے لوگ ہیں، جو امام ہے یا کوئی جو علماء سو ہے، کہ جو یا کوئی بھی جو ہے وہ لیڈرز ہے جو برائی کی طرف بلاتا ہے، اس کی سزا جو ہے وہ یعنی جو کرنے والا ہے اس کی سزا اس کو بھی ملتی ہے اور وہ بلانے والے کو بھی ملتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں کو بھی اس میں بچنا چاہیے کہ ایسے کوئی اعمال ہم سے نہ ہو جائے کہ جسے لوگ دیکھ کر، ایسے کوئی برے اعمال کہ لوگ دیکھ کر، اگر ہم کسی کو نہیں بھی کہہ رہے ہیں برائی کرنے کے لیے، مگر وہ ہمیں دیکھ کر کر رہے کہ ہاں یہ تو قرآن کو سیکھنے والے، سکھانے والے، تو جب یہ کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور آج تک اگر ایسی کوئی اور ہوتی ہے انسان سے کوتاہی، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی کوتاہیوں کو درگزر کرے، اور آئندہ سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو محتاط رکھے. ایسی کوئی بھی بات ہم لوگ، ایسی کوئی اعمال نہ کرے کہ جسے لوگ ہمیں دیکھ کر کرے اور پھر ان کی بھی سزا جو ہے وہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے تمام اعمال سے محفوظ رکھے. چلے نیکسٹ ہے. تو اس طرح سے جو یعنی نیکی کی طرف جو بلاتا ہے اس کو
نیکی کی طرف جو بلاتا ہے، یعنی اگر آپ کسی کو نیکی کی طرف بلائیں گے، قرآن کی کلاس کی طرف بلائیں گے، تو جب تک وہ سیکھیں گا، عمل کریں گا اور دوسروں کو بتائیں گا، آپ کو بھی اس کی اجر ملتی رہیں گی. یا کوئی اسی طرح کوئی برائی کی طرف، برے راستے کی طرف کوئی بلا رہا ہے، تو اس کو جو ہے وہ یعنی کرنے والے کو تو اپنی سزا ملے گی، ساتھ ہی ساتھ جو یعنی جو بلانے والا ہے اس کو بھی اس کی سزا ملیں گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے تمام یعنی خود بھی نیکیوں پر ثابت قدم رکھے اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلانے کا اور نیکی کا شوق دلانے کا ذریعہ بنائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو. ہاں چلیں آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 112. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وضرب اللہ، اور بیان کی اللہ نے، مثلا ایک مثال، قریتن ایک بستی کی، کانت وہ تھی، آمنتن امن والی، مطمئنتن مطمئن، یاتیہا آتا اس کے پاس، رزقہا اس کا رزق، رغدن بافراغت، من کل مکان ہر جگہ سے، فکفرت تو اس نے ناشکری کی، بے ان سات نعمتوں کے، اللہ کی، فاذاقہ اللہ تو چکھایا اس کو اللہ نے، لباس بھوک کا، والخوف اور خوف کا، بما کانوا یصنعون بوجہ اس کے جو تھے وہ کیا کرتے. تو یہاں اس آیت میں کیا بات بتائی گئی ہے کہ ایک بستی کی مثال پیش کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال پیش کر رہے ہیں، اور یہ بستی سے مراد جو ہے وہ مکہ کی بستی ہے، کہ جہاں مسجد حرم کی وجہ سے، اور یہ اس کے بارے میں بھی الحمدللہ پیچھے بہت سی ایسی آیت ہم لوگ سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، کہ ہم سب جانتے ہیں نا کہ اہل مکہ جو تھے وہ خانہ کعبے کے متولی تھے. متولی یعنی اس کی پوری بھاگ دوڑ جو تھی وہ کون سنبھالتے تھے؟ اہل مکہ سنبھالتے تھے خانہ کعبہ کی. تو اس کے لیے ان کا بہت احترام تھا لوگوں کے، یعنی تمام آس پاس کے جتنے بھی عرب قبیلے تھے، آس پاس کے لوگ جو تھے، تو وہ بہت احترام کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کے جو تجارتی قافلے جو بھی روانہ ہوتے تھے تو اس پر کوئی بھی حملہ آور نہیں ہوتا تھا. تو اس طرح سے کیا وہ جو تھی وہ مکہ، اہل مکہ بہت امن میں تھے. کس کی وجہ سے؟ اس رحمت کی، یہ برکت جو ہے مسجد حرام کی رحمت کی برکت کی وجہ سے جو ہے وہ لوٹ مار سے بچے ہوئے تھے. جبکہ آس پاس کے ہم سب جانتے ہیں نا کہ عرب جو قبیلہ تھا، جو عربوں کا جو قبیلہ تھا، وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد، یعنی نبوت ملنے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے پہلے جو یہ آپس میں بہت لڑا کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے ایک دوسرے، یعنی چوری ڈکیتی، یہ سب لوگ جو قافلے جو گزرتے تھے ان کو لوٹ مار کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، یہ سب بہت تھا. لیکن اہل مکہ جو تھے وہ اس سے بچے ہوئے تھے. تو کس کی وجہ سے؟ مسجد حرم کی وجہ سے بچے ہوئے تھے، جبکہ آس پاس کے لوگ جو تھے وہ اچک لیے جاتے تھے. اور یہاں جو ہے وہ دیکھیں، یہاں کی جو زمین ہے، مکہ کی جو سرزمین ہے، وہ زرخیز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کے ہر طرح کا، اور آج بھی ہم لوگ جاتے ہیں تو سبحان اللہ اس کا مشاہدہ کرتے کہ ایسی کون سا برانڈ نہیں ہے، کہ ایسی کون سی چیز نہیں ہے، کہ ایسا کون سا فروٹ نہیں ہے جو وہاں نہیں ملتا ہے. ہر چیز وہاں ملتی ہے، ہر طرح کے فروٹس، ویجیٹیبل، اور ہر طرح کے برانڈس، ہر طرح کی چیزیں، کھانے پینے کے ہر طرح کا رزق وہاں ملتا ہے. تو یہ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو یہ کہ وہ لوگوں کی ریل پہ لگی رہتی تھی پورے سال میں، کہ کبھی بھی مکہ خالی دکھا ہے کسی کو؟ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں مسجد حرم کو اسکرین پر، تو ہر وقت جو ہے وہ طواف کرنے والے رہتے، یعنی ہر وقت عمرہ کرنے والے اور حج کے موسم میں حج کرنے والے آتے جاتے رہتے. تو اس کی وجہ سے مکہ جو ہے وہ مرکزی منڈی بن گیا تھا. سبحان اللہ، یعنی لوگ جو ہے وہ باہر سے سامان لاتے تھے، بیچتے تھے، اور اس طرح سے مرکزی منڈی بن گیا تھا. اور ایک جو ہے وہ اس میں یہ بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ وہاں کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما پھلوں میں سے. تو سبحان اللہ ہر طرح کے جو میوے اور جو رزق ہے وہاں کھینچے چلے آتے ہیں. تو یہاں یہی بتایا گیا ہے کہ یہ جو بستی کی یہاں جو ضرب اللہ مثلا قریتن، یہاں جو بات آئی ہے نا کہ ایک بستی کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے جو محفوظ تھی، مطمئن تھی، یعنی اور بہت ہر طرح کے، یعنی ایک تو امن بھی تھا وہاں، خوف نہیں تھا، اور ہر طرح کا رزق بھی وہاں آتا تھا. تو یہاں یہی بات آ رہی ہے. اور پھر آگے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ فَكَفَرْتَ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، کہ پھر انہوں نے کیا کیا؟ ناشکری. یہاں کفرتا کا کیا مطلب ہے؟ ناشکری کی. کیا کن لوگوں نے ناشکری کی؟ اہل مکہ نے ناشکری کی. اور وہ کیا ناشکری تھی؟
کہ سب سے بڑی یعنی نعمت تو ہے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سب سے بڑی جو نعمت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا. اور یہ جو بات آتی ہے نا کہ یہاں مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، تو انشاءاللہ وہ آگے کی آیت ہم لوگ پڑھیں گے نا، آیت نمبر 13، تو اس سے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں نعمت سے مراد وہ کھانے پینے کی بھی نعمتیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تھا وہاں، تو وہ انہی لوگوں میں سے تھے. مگر اہل مکہ نے کیا کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کون سی دعوت تھی؟ بتائیے کون سی دعوت تھی؟ توحید میم، ایک اللہ کی عبادت. توحید کی دعوت تھی جی، توحید کی دعوت تھی. تو توحید کی دعوت کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کے لیے بدعا کیے تھے کہ بہت سالوں سے جب اتنی تبلیغ کرنے کے بعد، دعوت دینے کے باوجود بھی جب وہ لوگ نہیں مانے، اور جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ظلم اور زیادتی کیے جو ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور جتنے لوگ ایمان لائے ان لوگوں پر بھی، اور جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو جو ہے وہ ہجرت کا حکم دیا اور وہ مدینہ چلے گئے، اور مدینہ جو ہے وہ ایک اسلامک ریاست بن گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اس طرح قحط مسلط کر جس طرح سے یوسف کے زمانے میں مصر میں ہوا تھا. تو سورہ یوسف اپنی ہو چکی نا، تو دیکھیں کتنا مصر میں جو قحط ہوا تھا کتنا ہوا تھا کہ وہ لوگ یہاں آتے تھے، یوسف علیہ السلام کے پاس آئے ان کے بھائی. تو اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بدعا کو قبول کیے، اور 7 سال تک قحط رہا. کن لوگوں کے پر؟ مکہ والوں پر، اہل مکہ پر 7 سال تک اتنا زبردست یعنی وہ قحط رہا کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھے. لوگ جانوروں کی یعنی جو وہاں کے لوگ تھے اہل مکہ، وہ مردار جانور چمڑے اور ہڈیاں وغیرہ کھانے کے لیے مجبور ہو گئے، یہاں تک کہ اونٹ کے بال اور خون میں ڈبا کے کھاتے تھے. یعنی اتنا بھی ان کے پاس کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا. تو ایک تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اس کے لیے کئی لوگ مر رہے تھے بھوک کی وجہ سے. تو وہ بھوک کے مرنے کی جو مر رہے تھے وہ خوف، اور پھر اسی طرح یہ خوف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہجرت کیے اور مدینہ جو ہے وہ اسلامک ریاست بن گیا، تو کبھی بھی جو ہے وہ ان کے اوپر حملہ ور ہو سکتے. تو یہ خوف بھی ان لوگوں پہ تھا اہل مکہ کے اوپر. تو جو امن تھا یعنی جو نعمتیں تھی، رزق تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ ان سے چھین لی یہ قحط کی وجہ سے. اور جو وہ امن میں تھے تو ان کے اوپر خوف طاری ہوا، ہر وقت خوف رہتا تھا کہ کہیں ہم پر کوئی حملہ نہ کر دے، یعنی مسلمان حملہ نہ کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ نہ کر دے، اور اسی طرح وہ مرنے کا خوف. تو یہ دونوں بھی خوف یعنی اس میں آتے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی یعنی ناشکری کی وجہ سے، دیکھیں کتنی بڑی سزا ملی ہے، ناشکری کی وجہ سے ان کو اتنی بڑی سزا ملی. تو یہاں تک کہ ابو سفیان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رشتہ داری کے، حالانکہ دیکھیں جب خود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داری تھے نا سب کے، تو اس کے باوجود کتنا ظلم کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر. اور لیکن جب خود پر آئی تو وہ رشتہ داری کا واسطہ دے کر دعا کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کیا یعنی کہ یہ اس کو یہ کرنے کے لیے. تو سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مدینہ سے ان کے لیے کھانے پینے وغیرہ بھجوائے. دیکھیں حالانکہ وہ کتنے جان کے دشمن تھے، کتنے لوگوں کے لیے ہلاکت کا بھی باعث بنے تھے وہ لوگ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ وہی معاملہ نہیں کیا، بلکہ ان کو کھانے وغیرہ کا بھی بھجوائے، اور پھر جو ہے وہ یہ قحط بھی ختم ہو گیا. تو اس سے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ پہلے جو بستیوں پر جو عذاب آتا تھا نا، اب تک جو ہم لوگ پہلے پڑھ چکے کہ قوموں پر کس طرح سے عذاب آتا تھا. بتائیے جلدی جلدی کس طرح سے عذاب آیا قوموں پر، جو پہلی قوموں پر جب انہوں نے نہیں ایک سیکنڈ پہلے کوشچن سنیے کہ جب ان لوگوں نے اپنے انبیاء کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح سے ہلاک کیا. دوسری قوموں کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کی نہیں، اہل مکہ کی بات نہیں کر رہے. اس طرح سے ہلاک پانی میں غرق کیا، خون جوئیں اور وہ بھوک سے اور پتھروں کی بارش. جی بالکل، زلزلے کے ذریعے ہے نا. ہم لوگ جانتے ہیں نا قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کی قوم پانی میں غرق ہو کے ہے نا، تو زلزلے کے ذریعے، آندھی کے ذریعے قوم لوط، طوفان نوح کے ذریعے
ہاں تو چیخ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے عذاب بھیجے. اللہ تعالیٰ نے ان قوموں پر مختلف طرح کے عذاب بھیجے، لیکن اہل مکہ پر جو عذاب تھا وہ کیا؟ بھوک اور خوف کا عذاب تھا. تو یہ بھی ایک عذاب کی ہی قسم ہے. یہ جو بھوک اور خوف ہے نا، یہ بھی ایک عذاب کی ہی قسم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کو آزمایا کہ وہ ہر وقت خوف میں رہتے تھے. اور پھر غزوہ بدر ہوئی اور پھر کس طرح سے ان لوگوں کی جو حالت ہوئی وہ سب ہم لوگ جانتے ہیں نا. تو سبحان اللہ، اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کیا بات ہے کہ ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ یعنی جو بھی انسان جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھوک، یہاں خاص کیا ذکر آیا ہے؟ بھوک اور خوف، دو چیز کا ذکر آیا ہے نا. تو جو بھی اور یہاں آیت میں خود ہی آیا ہے نا کہ انہوں نے ناشکری کی، فکفرت، تو انہوں نے ناشکری کی. تو اس کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی ہم لوگوں کو نعمتیں دیتا ہے، کوئی بھی نعمت تھوڑی ہو زیادہ ہو جتنی بھی ہو، تو ہر حال میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے ناشکری کی نعمتوں کی تو اللہ تعالیٰ نے خوف اور بھوک کا میں کہ بھوک اور خوف کا شکار کیا. تو یعنی اس میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا اور ناشکری نہیں کرنا، ورنہ جو بھی کریں گا تو اسے بھوک اور خوف کا وہ شکار ہوگا. پھر اسی طرح ہمیں بھوک اور خوف کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے اوپر ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے ناشکری سے بچتے رہنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ علی کل حال، اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر کس طرح سے کہ شکر صرف زبان سے کرنا نہیں، بلکہ شکر تو دل میں اللہ تعالیٰ کے یعنی بڑائی کا احساس کرنا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اتنی نعمتیں دی. پھر زبان سے شکر اور عملی شکر کیا کہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہے اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں استعمال کرنا، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں استعمال کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنا. تو یہاں یہ زیادہ عبادت کرنا اس کی، جی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، بالکل. ہاں، اور یہاں جو آئی ہے دیکھیں بات یہاں کیا آئی ہے، یہاں دیکھیں فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الجوع، یعنی یہ تو چکھایا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھوک کا لباس. تو یہاں بھوک کو جو ہے وہ لباس سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ لباس سے، بھوک تو کھانے کی چیز یعنی پیٹ میں جاتا ہے، کچھ کھانا جاتا ہے تو اس سے ہے نا، مگر یہاں لباس سے، لباس جو تاریخ ہو جاتی ہے نا انسان کے اوپر، بالکل اس کو ڈھانپ لیتی ہے. جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا، جیسے وہ لباس انسان کو ڈھانپتا ہے، بھوک بھی خوف سے، بھوک کا خوف ڈھانپ لیتا ہے انسان کو. جی بالکل صحیح. بارک اللہ فی علمک. کون بولا آنسر؟ بالکل صحیح، سمیہ. ہاں، بارک اللہ فی علمک وصالح عملک. تو بالکل صحیح. تو دیکھیں جس طرح سے لباس جو ہے وہ پوری انسان کو ڈھانپ لیتا ہے نا، اسی طرح یہی ابھی جیسے سمیہ نے بتایا نا کہ بھوک بھی پوری طرح انسان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے. دیکھیں پورے جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے نا، بھوک چھا جاتی ہے نا جب انسان کو بھوک لگتی ہے. اور بھوک کی وجہ سے جو زیادہ کرائم کس کی وجہ، انسان جب بھوکا رہتا ہے نا، جب اس کو کھانے کچھ نہیں ملتا ہے تو پھر زیادہ کرائمز وغیرہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو اس سے محفوظ رکھے اور تمام بھوکوں کو حلال اور طیب کھانا نصیب کرے اور ناشکری سے محفوظ رکھے ہم سب کو. چلے آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں. تو یہ دعات یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی نا؟ جی میم الحمدللہ. جی الحمدللہ. چلے آگے دیکھتے ہیں. جی سفورا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اور بھوک کی وجہ سے ہوش بھی نہیں رہتی نا. ہاں بالکل، بھوک کی وجہ سے ہوش بھی نہیں رہتا ہے نا کچھ کرنے کا اور اس کا. سبحان اللہ. تو یہ دیکھیے یہ جو رمضان جو آتا ہے نا تو ہم لوگ جانتے ہیں نا. اچھا ایک ہم کون سے پارے میں، یہ 14 پارے میں یہ آیا تھا شاید، کہ بھوک کی وجہ سے کتنی ڈیتھ ہوتی ہے اور کتنے لوگ جو ہے وہ دنیا میں، وہ سارا کچھ ہم نے کیلکولیٹ کر کے بتایا تھے 14 پارے میں ہی. تو وہ ہم لوگ پڑھ چکے نا. تو سبحان اللہ یہ جو رمضان آتا ہے نا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ ایکسپیرینس کراتے کہ جو بیچارے بھوکے رہتے، جن کو کھانا پینا نہیں ملتا ہے کچھ بھی. یہ تو ہم لوگ شام میں تو بھر پیٹ کھاتے ہیں، بلکہ جو پورا دن نہیں کھاتے وہ ساری چیزیں کیا کیا دسترخوان پہ رہتا ہے. اللہ کا شکر ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ. اللہم اوسع رزقک علی عند کبر سنی والکتال عمری. اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق کو اپنے بڑھاپے اور عمر کے خاتمے تک قائم رکھے.
تو دیکھیں کس طرح سے حالت آمین ہوتی ہے بھوک کی، ہے نا، بھوک کی وجہ سے. جی تو ایسے سوچنا کہ دیکھیں وہ جو غریب ہے جن کو کچھ نہیں ملتا ہے، جو بیچارے ڈسٹ بن میں ڈھونڈتے رہتے کھانا پینا، اور بھوک کی وجہ سے کئی بچے کہاں کہاں جو دنیا میں بچے ہو میم بڑے ہو. روزے میں تو یہ کہ انسان کو امید ہوتی ہے کہ اب ہم کھا لیں گے، اور وہ بےچارے جو غریب ہوتے ہیں ان کو تو ہاں امید نہیں بالکل ہوتی نا کہیں سے ملنے کی، تو بالکل بالکل. ان کی کو تو کنڈیشن کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے روزہ رکھنے سے. بالکل بالکل وہی تو دیکھیں ان کو تو امید بھی نہیں. اپنے کو تو یہ ہے کہ چلو افطاری کھولیں گے تو یہاں یہ چیزیں ہم کو کھانے ملنے والی، ان کو تو بیچارے کو امید بھی نہیں نا. تو کتنا زیادہ ہم لوگ کو حریص ہونا چاہیے. چلے آج سے انشاءاللہ ہم سب کے لیے عملی پوائنٹ ضرور. انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ کیا عملی پوائنٹ رکھیں گے؟ ڈیلی تو نہیں ہم لوگ کسی کو ڈھونڈ سکتے کہ کون بھوکا ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ غریب کو کھانا کھلانے کی. چاہے پھر وہ رستے پہ جو کچرا اٹھانے کے لیے آتے نا وہ ہو، یا تو پھر کہیں آپ پیسے بھیج سکتے ہیں. اکثر دیکھیں آتے ہیں نا واٹس ایپ پہ کتنے آتے ہیں اس طرح کے، مگر جو آپ کو پتا ہے کہ جو صحیح ہے، یا تو آپ نے اپنے وطن میں بھی بھیج سکتے ہیں جو بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانے. یعنی کھانا کھلانے کے اوپر ہم لوگ زور دیں گے، پیسے دینے سے بجائے کھانا کھلانے کے اوپر نا، کیونکہ بھوک سے کتنے لوگ مرتے ہیں نا. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے کہ جس طرح سے ہم لوگوں نے 1 مہینہ یہ ایکسپیرینس کیے تو اس کو کنٹینیو، یعنی اس کے اوپر یعنی کس طرح عمل کریں گے کہ جو بھی بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلانے کی ضرور کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ابھی باہر نکلے تو دیکھیں کچھ نہ کچھ رکھے ساتھ میں. ابھی دیکھیں گرمی کے دن ہے یہاں بھی، اور انڈیا میں تو اور بھی زیادہ. تو انڈیا میں تو کتنے زیادہ، یہاں تو اتنے نہیں رہتے، مگر انڈیا اور پاکستان میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ رستے پہ بیچارے بچے وہ بھیک مانگنے کے لیے آتے، کچھ مانگنے کے لیے آتے، تو ان کو کچھ دیے کھانے کی چیز، کچھ بھی نا اپنے پاس میں رکھے اور جلدی سے نکال کے دیے. انشاءاللہ ہم لوگ جب جائیں گے اپنے وطن تب بھی کوشش کریں گے، اور یہاں بھی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آسانی کرے گی اس کام کو کرنے میں نا، کہ لوگوں کو کھانا کھلانے میں، ہاں غریبوں کو. ہاں انشاءاللہ. چلیں آگے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور البتہ تحقیق آیا ان کے پاس، رسول، ایک رسول، منہم، ان میں سے، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو پکڑ لیا ان کو عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے. تو یہ دیکھیں یہی آیت ہم جو کہہ رہے تھے نا کہ یہ جو انعام جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کی دلیل اسی آیت سے ملتی ہے، آیت نمبر 113 سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل مکہ کو ملنے والی سب سے بڑی نعمت کا ذکر کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے مبعوث کیا. اور اس کی دلیل ہم لوگوں کو سورہ آل عمران آیت نمبر 164 سے بھی ملتی ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے پیغمبر بھیجا. لیکن کیا کیا اہل مکہ نے؟ لیکن جب اہل مکہ نے اہل مکہ نے کیا کیا؟ انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حال کو بدل دیا. ان کا حال کیا تھا؟ امن کی بجائے انہیں خوف میں مبتلا کیا، رزق کی فراوانی کے بعد بھوک میں مبتلا کیا. یعنی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے چھین لیا ان کے، اور حالات کو بھی جو ہے وہ بدل دیا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے حالات میں بھی تبدیلی پیدا فرمائی، خوف کو امن میں، اور بھوک کو. یعنی پہلے جو مسلمان تھے، جو ایمان لانے والے تھے، ان کو کیا تھا؟ یعنی جب ہجرت نہیں کیے تھے یہاں مدینہ، تو تب تک کیا تھا؟ ہجرت کے بعد بھی یعنی کئی ٹائم تک تو خوف میں ہی تھے کہ کوئی حملہ ور ہوتے تھے، بلکہ عرب کے ساتھ مشرکین اور یہ یہود اور آس پاس کے یعنی اندر کے منافق سب بھی حملہ کر رہے تھے. لیکن بہت ٹائم تک جو تھا ان مسلمانوں پہ بھوک اور اس کا تھا، خوف تھا. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو بدل دیا. سبحان اللہ. تو اپنی حالات کو بدلنے، یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح سے حالت بدلتے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے برے حالات کو اچھی حالت میں بدل دیتا ہے. تو جب بھی ہم میں سے کسی کو بھی جب بھی ہم لوگوں کو یہ ہو کہ حالات ہم لوگوں پہ تنگ ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میرے سے کہاں مسٹیک ہو رہی ہے، کہاں غلطی ہو رہی ہے.
اور جو غلطی ہو رہی ہے تو اپنی اصلاح کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے حالات کو بھی اچھائی کی طرف بدل دیں گے۔ اور اس کا ذکر ہم لوگ کو بہت سی آیت میں ملتا ہے نا قرآن میں، جیسے سورہ انفال آیت نمبر 53 میں بھی ملتا ہے نا، ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمت انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسکم، یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا، یعنی جو نعمت دی ہے نا وہ اس کی اس وقت تک نہیں چینتا جب تک کہ ان کے خود کے اندر بگاڑ نہ آ جائے، اور اس وقت تک نعمت نہیں دیتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہاں یہی بات آئی ہے، چلے آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 114، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے حلال اور پاک بنا کر، وَاشْكُرُوا اور شکر کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کا، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم ہو صرف اسی کی عبادت کرتے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہاں بھی جو ہے وہ شکر گزاری کی بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے والی بھی آیت میں ناشکری کی بات کی گئی کہ انہوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کے امن کو خوف میں بدل دیا، ان کے رزق کو تنگی میں بدل دیا۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے یعنی رزق دیا، کون سا رزق اللہ تعالیٰ نے کھانے کی یہ کیا، پس کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا ہم نے حلال، حلال یعنی کہ حلال آمدنی کی ہو یا چیز حلال ہو یا کوئی بھی حرام چیز جو نہیں ہو تو اسے کھاؤ، اور طیباً، حلال کے ساتھ طیب کی بھی بات آئی ہے، یعنی صرف حلال نہیں کہ صرف حلال ہے تو بس چل جائیں گی، چاہے وہ سڑی گلی کیوں نہ ہو یا گندی نجس کیوں نہ ہو، نہیں، بلکہ ساتھ ہی کیا ہونا چاہیے، رزق پاکیزہ ہو، یعنی صاف ستھرا ہو، سڑی گلی چیز نہیں کھانا چاہے۔ تو جیسے سبحان اللہ، میم جیسے وہ قربانی کے جانور، مثلا جانور حلال تو ہے لیکن اگر ہم اس کو ذبح صحیح نہیں کریں گے تو وہ پھر بغیر ذبح کیے کے کھا لیں گے تو وہ پھر طیب نہیں رہے گا۔ ہاں بالکل، وہ پھر طیب نہیں رہے گا، بالکل، جانور تو حلال ہے مگر اگر اس کو ذبح نہیں کریں گے تو پھر وہ تو طیب نہیں رہے گا، بالکل صحیح، جزاک اللہ خیر۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیا رزق حلال بھی ہونا چاہیے اور پاکیزہ بھی ہونا چاہیے، تو ایسی چیزوں کو جو ہے وہ کھانے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ کیا فرمائے، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو، تو یہاں یعنی مومنوں کو سے خطاب ہو کر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ صرف اسی کی عبادت کرتے ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے، حلال اور پاکیزہ رزق کھانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، یعنی یہ جو شکر ادا کرنا وہ بھی عبادت ہے، الحمدللہ۔ کہ دیکھیں اس کے لیے دیکھیں ہم لوگ جب بھی کھانا کھاتے ہیں تو کون سی دعا مانگتے ہیں، جلدی سے بتائیے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من شاباش۔ تو ہم لوگ جب یہ دعا پڑھتے ہیں، حالانکہ دیکھیں کھاتے ہیں ہم لوگ اپنے نفس کے لیے ہی نا، کہ تاکہ ہم لوگوں کو پیٹ بھرے اور تاکہ ہم لوگوں کو طاقت ملے، لیکن جو کوئی کھانا کھا کر یہ دعا پڑھے گا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ تو اس سے کیا پتہ چلا، یعنی جو بھی کام، اور بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرنا، سیدھے ہاتھ سے کھانا، اور جو بھی کھانے کے آداب ہے، یعنی جو بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں نا، چاہے کھانا ہو، چاہے کھانا کھانا ہو یا پانی پینا ہو یا جو بھی ہے، اگر ہم لوگ سنت کے مطابق کریں گے تو وہ بھی سب کیا ہے، عبادت ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کی بہت یعنی امپورٹنٹ بھی ہے کہ حلال کھانے کے بارے میں ایک قول بھی آتا ہے کہ سہل بن عبداللہ کا قول ہے کہ 3 چیزوں میں نجات ہے، 3 چیزوں میں کیا ہے، نجات ہے، ایک تو حلال کھانا اور فرائض کو ادا کرنا، حلال کھانا، فرائض کو ادا کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، تو ان 3 چیزوں میں جو ہے وہ نجات ہے۔ اور یہاں جو ہے وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اتنی کھانے کے بارے میں کیوں بات کی گئی ہے کہ کھانا حلال بھی ہونا چاہیے، طیب بھی ہونا چاہیے، چلے کوئی آپ میں سے یہ کوئی بتائیے، ہاں کہ کیوں بار بار، اور صرف اس میں نہیں، پہلے بھی ہم لوگ بہت سی آیت میں سن چکے نا کہ بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طیب اور حلال چیزیں کھاؤ، تو کیوں بار بار کھانے کی بات کیوں آتی ہے کہ طیب اور حلال ہی کھانا چاہیے، کوئی بھی بتائیں۔ کیونکہ میم وہ بنتی اور عبادت کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نفس انسان کو پاک رہتا ہے نا، زیادہ انسان کا وقت نفس کی پاکیزگی کے اور لیے حلال کھانا بہت ضروری ہے، اگر ہم جیسا حلال اور کھاتے حرام ہیں میں نا تمیز اس نہیں کا رکھیں اثر گے، پڑتا ہے نا ہماری باڈی پہ۔ جی وہ ہم جی
जी सही, हाँ जी नगमा क्या कह मैम रहे थे जैसे आप? हम जो चीज खाते हैं वैसे हमारी बॉडी पे असर होगा ना, हम हलाल खाएंगे तो पाक खाएंगे तो वैसे हमारे नफ्स पे असर होगा ना उसका। जी बिल्कुल सही। हाँ तनवीर आप क्या कह रहे हैं? वो इंसान ज्यादातर खाने के ही पीछे रहता है, बहुत ज्यादा वक्त खाने में ही जाता है, इसलिए। जी बिल्कुल सही। जो कुछ हम लोग खाते हैं और जो यानी एक तो उसको बनाने में भी टाइम लगता है ना, और फिर जब हम लोग खाते हैं तो जो कुछ हम लोग खाते हैं तो उसका असर अपने जिस्म पर ही नहीं बल्कि अपनी इबादतों, अपने हर चीज पर होता है कि हम लोग किस तरह के, जिस तरह के हम लोग खाने खाएंगे उस तरह के अपने अखलाक, अपने आदात, और फिर वो जो है वो अगर अच्छे अच्छे तैयब और पाकीज़ा खाएंगे तो उससे सेहत अच्छी होंगी। अगर यही कि बस फास्ट फूड खा रहे या जो आर्टिफिशियल कलर वाला या कोई भी हो एक्सेसिव जिसमें शुगर हो या जो भी हो, तो उससे फिर हेल्थ इशू, और फिर देखिए उससे जब सेहत नहीं अच्छी रहेंगी तो फिर नेकी के काम कैसे करेंगे हम लोग, इबादत कैसे करेंगे? तो इसके लिए बार बार जो है वो, और कितने खाने पीने के बारे में पता चलता है ना कि हदीस के जरिए भी कि कौन सी चीज जो है वो ज्यादा अच्छी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खाने के तरीके ये सब बताए गए। तो इसके जी, लिए और मैम अवॉइड पेट करना भरने के लिए तो जानवर भी खाते हैं, अगर मुस्लिम भी खाते हाँ हैं, और मुसलमान का बिल्कुल पता ही इस सूरत में चलता है जब वो हिलाल और पकीज़ा चीज खाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और ये कि सिर्फ टिन फूड ही खा रहे हैं और यही खा रहे हैं, तो जिसका असर फिर बाद में जो सेहत पर पड़े, और फिर ना वो सही से इबादत कर सकेगा, ना शुक्रगुजारी कर सकेगा, कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो सारी जो चीजें जो है वो खाने से ही रिलेट होती है। तो इसके लिए अच्छी तैयब और पाकीज़ा चीजें खाना चाहिए, ताकि जिसका असर जो है वो हमारे जिस्म पर, हमारी रूह पर हो और हम अच्छे से जो है वो अल्लाह ताला की इबादत कर सकते हैं ना। तो यहाँ यही है। चले आगे देखते हैं आयत नंबर 115। इन्नमा बेशक हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा, और बेशक अल्लाह ताला ने हराम की तुम पर मुर्दार और खून वल्लहमल खिंजीर, और खिंजीर का गोश्त, वमा उहिल्ला और जो पुकारा जाए लिगैरिल्लाह वास्ते गैर अल्लाह के भी साथ उसको, फमन तुर्रा तो जो कोई मजबूर किया गया, गैर बागिन ना ख्वाहिशमंद हो, ना चाहने वाला हो, वला आदिन और ना हद से गुजरने वाला हो, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम, गफूरुर रहीम है। पहले आया कि क्या चीजें जो है वो खाना चाहिए, तैयब और पाकीज़ा चीजें है वो खाना चाहिए, और यहाँ अभी जिक्र आ रहा है कि क्या चीजें जो है वो हराम है, यानी कौन कौन सी जो चीज है वो अल्लाह ताला ने हराम की है मुसलमानों के ऊपर, और यानी कौन सी चीजें जो है वो हराम की है उसका यहाँ जिक्र है। तो अल्लाह ताला ने जो है ना बहुत सी जो चीजें है ना, वो सारी की सारी चीजें जो है वो हलाल ही है। बहुत ऐसी लिमिटेड चीजें, यानी ऐसी अल्लाह ताला ने ऐसी बहुत पाबंदी नहीं लगाई कि नहीं आप ये भी नहीं खा सकते, ये भी नहीं खा सकते, ये भी नहीं खा सकते। अभी हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह, और पहले भी आयत में बहुत इसका जिक्र हो चुका है कि ऐसी बहुत सी चीजें, अभी सिर्फ खाने पीने की चीजें, अब देखिए कि बहुत सी जो ड्रिंक्स है ना वो तो हम लोग पी सकते हैं। सिर्फ किसको हराम किया अल्लाह ताला ने? जो नशावर शराब। चीज है, जो शराब है वो हराम है। बाकी सब अब चाहे तो दूध पीजिए, चाय पीजिए, शरबत, जूस है, ड्रिंक्स है, जो भी आप पीते हैं तो पी सकते हैं, शहद हो, जो भी है पीने पे तो उस पे तो। लेकिन देखिए शैतान किस तरह बहकाता है कि जो एक चीज जो हराम की ना उसी में वो अट्रैक्ट कराता है शैतान, और अपना नफ्स भी, खुद का भी। तो इसी तरह खाने पीने की यानी बहुत सी चीजें जो है वो अल्लाह ताला ने तो सारी चीजें तो हलाल ही की है। चंद एक का जिक्र है जिसका जिक्र हम लोग को यहाँ इस आयत में मिलता है, और वो क्या है? सबसे पहले देखिए मुर्दार, और इसके बारे में सारी डिटेल जो है वो हम लोगों की पीछे गुजर चुकी है, तो इसके लिए अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि मुर्दार क्यों हराम है। हाँ, मुर्दार यानी कि वो जानवर जो हलाल है लेकिन उसको ज़बह किए बगैर वो मर गया है, ज़बह किए बगैर वो खुद से मर गया या किसी भी तरह से मर गया, तो उसका खाना जो है वो हराम है। और फिर साथ ही साथ जो है वो बहता हुआ खून, उसका यानी वो भी हराम है। यानी जो जमा हुआ खून जैसे कि कलेजी हो, या जब हम लोग कोई भी चीज पकाते हैं, गोश्त वगैरह, और उसमें नहीं जो ब्लड निकलता है, तो वो नहीं ऐसा हम लोग को लगेगा अरे ये तो ब्लड निकल रहा है पकते वक्त जो निकल रहा है, तो वो नहीं, बहता हुआ जो खून है वो हराम है। हाँ, तो इसीलिए तो ज़बह का ये है ना कि जब ज़बह करते हैं तो खून पूरा जो है वो बॉडी से निकल जाता है, और यानी जो ब्लड जो है वो बैक्टीरिया
کو یہ کرتا ہے نا, اس میں بیکٹیریاز رہتے بیماری کے, تو جب بلڈ نکل جاتا ہے تو بیماری کے تمام جو جراثیم جو ہے وہ بھی نکل جاتے ہیں. یعنی جو بھی مویشی ہو, چاہے یعنی بکری ہو یا جو بھی ہم لوگ ذبح کرتے ہیں اس سے. اور پھر اسی طرح پگ کا گوشت, جو سور کا گوشت ہے, وہ صرف اس کا گوشت نہیں بلکہ اس کی چربی, ہڈی, بال, یہ سب بھی جو ہے وہ حرام ہے. پھر اسی طرح غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا, یہاں جو ہے نا وما اہل لغیر اللہ, تو یہ جو ہے وہ جو غیر اللہ کے نام کے ساتھ پکارا جائے, جو غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے وہ جانور بھی حرام ہے. پھر اسی طرح غیر اللہ کے نام پر جو وقف کیا جاتا ہے نا, یعنی وہ تو اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے لیکن وہ وقف کرتے ہیں یہ مزار کے نام پر, یہ پیر بابا کے نام پر, یا کسی کے نام پر, جس طرح پہلے بھی کرتے تھے. اسی طرح اگر کسی غیر اللہ کے نام پر وقف کیا گیا تو وہ اس کا کھانا بھی, اور یہاں تک کہ غیر اللہ کے نام پر جو نیاز نظر کی جاتی ہے, یعنی یہ یہاں اسی میں آئے گا یہ جو ہے نا وما اہل لغیر اللہ, یعنی جو پکارا جائے واسطے اس کے. تو آپ میں سے کوئی کسی کو یاد آ رہا ہے کس کس نام سے نیاز نظر ہوتی ہے؟ چلے بتائیے جلدی سے, کس کس نام سے ہوتی ہے؟ کیا اللہ کے نام پر نیاز نظر کرتے ہیں؟ بتائیے جلدی سے. کنڈے کی نیاز کس کے نام پر ہوتی ہے؟ دستگیر ہے, مختلف پیروں کے نام پہ, مختلف آستانوں کے نام پہ. پھر وہ 11ویں شریف کا ہوتا ہے, پانچتان کا, پتہ نہیں کافی زیادہ اس طرح کے وہ ہیں, مختلف دن بنائے ہوئے ہیں, مختلف تہوار بنائے ہوئے ہیں. نا میم وہ کنڈی کی نیاز, جی 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 کنڈوں کی جعفر صادق کے نام پہ, جی جعفر صادق کے نام پر. تو اسی طرح جو بھی یہ نیاز نظر جو بھی کرتے نا تو وہ غیر اللہ کے نام پر کرتے, تو ان سب کا بھی کھانا جو ہے وہ اس کا ایک لقمہ بھی, کوئی بولے گا نہیں ہم تو بس تھوڑی سی کھاتے ہیں, تھوڑا سا ہی کھاتے ہیں, ایک ہی بائٹ کھاتے ہیں, تو ایک لقمہ بھی اس کا جو کھانا ہے وہ حرام ہے. اور اسی طرح جو پنجے سے جو شکار کرنے والے پرندے ہیں تو وہ, اور گھریلو گدھا بھی کھانا جو ہے وہ حرام ہے. یعنی ان سب چیزوں کا تو یہاں ذکر نہیں ہے, لیکن آگے جو ہم نے ریفرنس دیے کہ سورہ بقرہ میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں, آیت نمبر 173 میں, سورہ الانعام میں آیت نمبر 145 میں, سورہ المائدہ میں بھی ہم لوگ اس کے بارے میں, اور سورہ نحل کی آیت 115, اور اسی طرح بعض حدیث کے بھی ذریعے یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ پتہ چلتی ہے کہ ان سب کا جو کھانا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. سبحان اللہ. اور ساتھ ہی ساتھ پھر یہاں, اور یہ جو ہے وہ حرام, یعنی جب کہا گیا نا کہ ان کا کھانا حرام ہے, تو جب جو کوئی اس کو کھائے گا تو اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں نا کہ جو حرام لقمہ, ایک لقمہ بھی کوئی اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے, ایک نوالا بھی, تو اس کی نہ عبادت قبول ہوتی ہے نہ وہ دعائیں قبول ہوتی ہے. تو بہت بچنا چاہیے ہے نا. بعض دفعہ کیا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہمارے رشتے دار ہے, اگر ہم نہیں جائیں گے تو وہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں, تو ہم کو پھر کھانا پڑتا ہے. تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر سکتے ہیں, رشتے داروں کو نہیں کر سکتے, ہے نا. اور پھر اپنا ہی نقصان ہے, جو بھی کریں گا اس کا نقصان خود ہی کو بھگتنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے تمام حرام کھانوں سے, ہے نا. اور پھر یہاں جو بات کی گئی نا کہ اس میں بھی پھر سب کو میوٹ کرو نا, سنا ہی نہیں دیتا میم کا. ابھی آواز نہیں آ رہی ہے؟ نہیں میں کر رہی ہوں بٹ بہت انمیوٹ کر رہے ہیں. پلیز سسٹرز آپ میوٹ رکھیں اپنے آپ کو. ہاں اچھا, ابھی تک آواز نہیں آ رہی تھی آپ لوگوں کو؟ ہمیں آ رہی ہے, ہمیں آ رہی ہے. اچھا چلے اوکے, چلے آگے پھر دیکھیں. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, تو یہاں کیا ہے, لیکن جو کوئی, دیکھیں اس میں بھی پھر اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشنل کیس ہے کہ یعنی یہ سب کھانا تو حرام ہے کہ جو ہے وہ اگر ذبح کیا ہوا نہیں ہو, مردار ہو یا یہ سب ہے تو اس کا کھانا حرام ہے. لیکن اگر کسی جو مجبور ہو, یعنی اس مجبور کا جو مطلب ہے نا وہ دو طرح سے آ سکتا ہے. ایک تو یہ کہ کسی نے بہت مجبور کیا ہو کہ نہیں تم کو کھانا ہی پڑے گا, نہیں تو پھر جان جانے کا خطرہ, یعنی دونوں بھی بات, کوئی مجبور کر رہا ہے تو, یا تو یہ بھی کہ اگر کوئی نہیں کھایا اور اتنی اس کو بھوک لگی ہے کہ وہ نہیں کھائے گا تو وہ مر جائے گا, تو کسی بھی طرح سے اگر کوئی مجبوری ہو تو اس حالت میں جو ہے وہ کھایا جا سکتا ہے. لیکن اس میں بھی شرط ہے, پھر دو شرط ہے کہ غیر باغن, یا وہ خواہش مند نہیں ہو یا وہ چاہنے والا نہ ہو. یعنی کہ اگر اس کو کھانے کی پرمیشن اگر یہاں اللہ تعالیٰ نے دی نا
کہ اگر جان بچانے کے لیے جو ہے وہ حرام لقمہ لے سکتا ہے منہ میں، تو وہ ایسا نہیں کہ وہ پوری خواہش سے کھائے کہ ہاں بس کھاتے ہی چلے جائے. کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس جگہ حلال نہیں ملتا تو وہاں حرام جو کھانا جو ہے وہ کی اجازت ہے تو وہ بس حرام کھاتے ہی رہے ہمیشہ. بلکہ اگر اس کے بغیر بھی، یعنی دیکھیں بعض اوقات ہم لوگ کوئی ایسی جگہ پر ہوتے کہ کوئی نان مسلم کنٹری ہو، اوکے، اور پھر وہاں ہم لوگ کوئی ریسٹورینٹ میں جاتے یا کوئی دیکھتے تو وہاں جو ہے وہ حلال فوڈ نہیں ہوتا، تو وہاں یہ نہیں ہے کہ جو حرام ملا تو وہی کھائے. ابھی کیا کرے، کھائی کچھ رہ ہی نہیں سکتے، تو پھر ویجیٹیبل پر گزارا کرنا چاہے. اگر ویجیٹیبلز بھی نہیں مل رہی ہے تو پھر یہ کہ چلے پھر تھوڑا سا اپنی جان بچانے کے لیے تھوڑا سا کھا سکتا ہے، مگر باغین یعنی سرکشی اپنی خواہش سے ہی نہیں کھانا چاہیے کہ ہاں بس اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو ہم کھا رہے آرام سے ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے، جو ہے وہ حرام بھی ہے تو بھی ہم کھا رہے. خواہش سے نہیں کھانا چاہیے، بس اپنی جان بچانے کے لیے. والا عادن یعنی کہ زیادتی کرنے والا نہ ہو، یعنی کہ چلو کچھ نہیں مل رہا تو حرام سے ہی پیٹ بھرو، ایسا نہیں. بس اتنا کھانا چاہیے کہ اس کی بھوک مٹ جائے اور اس کی زندگی کو سہارا مل جائے اور وہ اس کی جان بچ جائے. تو بس اتنا کھانے کی جو ہے وہ اجازت ہے، مگر یہ نہیں کہ بس کھاتا ہی چلا جائے اور وہ عادن ایک دم حد سے بڑھنے والا ہو یا خوشی خوشی کھانے والا. تو یہ دونوں بھی ہے کہ اس میں یہ جو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ دو شرط ہے اس کے لیے کہ اگر باغن اور ولا عادن نہیں ہونا چاہیے. اگر مجبوری میں کھانا پڑ رہا ہے تو یعنی بہت تھوڑا سا اور کراہت سے ہی کھانا چاہیے کہ بھئی مجبوری میں یہ کھانا پڑ رہا ہے. تو یہاں یہی بات آئی ہے. ہاں جی میم. اس کے لیے بس ہم لوگوں کو محتاط ہونا چاہیے کہ جہاں بھی ہم لوگ جا رہے ہیں تو پہلے پوچھنا چاہیے کہ حلال فوڈ ہے یا نہیں. اگر حلال نہیں ہے تو پھر اس سے بچنا چاہیے. یہ نہیں کہ جہاں جس جگہ بھی گئے، یعنی گھومنے کے لیے موسٹلی جب لوگ جاتے ہیں کہیں بھی تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کہ جو بھی ملے چلو بھوک لگی ہے تو چلو کچھ بھی کھا لو، ایسے نہیں کرنا چاہیے. پہلے سے ہی معلومات لینا چاہیے نا. چلے آگے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا تقولوا، اعوذ باللہ، ولا تقولوا اور نہ تم کہو، لما تصف السنتکم، واسطے اس چیز کے بیان جو بیان کرتی ہے تمہاری زبانیں، الکذب جھوٹ کو، ھذا حلال کہ یہ حلال ہے، وھذا حرام اور یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب حرام ہے تاکہ تم گھڑ سکو اللہ پر جھوٹ. ان الذین بے شک وہ لوگ، یفترون جو گھڑتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، کذب جھوٹ، لا یفلحون نہیں وہ فلاح پائیں گے، متاع قلیل فائدہ اٹھانا ہے تھوڑا سا، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. تو اس آیت میں کیا بات آئی ہے؟ ولا تقولوا لما تصف السنتکم، یہاں یہ جو بات آئی ہے نا کہ اپنی زبانوں سے جو ہے وہ تم غلط بات مت کہو، یعنی واسطے اس کے جو تمہاری زبانیں گھڑتی تھی کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. یہاں پہلے تو ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں مشرکین مکہ کی، عرب لوگوں کا جو ایک خود ساختہ جو تہمات ان لوگوں نے کر کے رکھی تھی، جس کا ذکر ہم لوگ پیچھے سورہ المائدہ آیت نمبر 103 میں پڑھ چکے کہ وہ کچھ مویشیوں کو اور کچھ کھیتی باڑی کو جو ہے وہ کیا کرتے تھے، غیر اللہ کے نام پر وقف کرتے تھے. اور وہ کیا کہتے تھے کہ اس کے بارے میں بہت سے سورہ انعام میں جو ہے وہ آیت ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اور سورہ مائدہ میں بھی، کہ یہ جو ہے وہ ان کے نام پر ہے تو اس کا کھانا حرام ہے. اور پھر بعض کو کہتے تھے کہ نہیں یہ جو ہے وہ مرد تو کھا سکتے ہیں مگر عورتیں نہیں کھا سکتی. یعنی خود ساختہ جتنی بھی ایسی چیزیں نا جو اپنے دل سے ان لوگوں نے بنائے، تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ سب جھوٹ ہے. اس طرح حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانا، یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حلال کو حرام کرنے کا اختیار کسی دوسرے کو نہیں دیا. یہاں تک کہ انبیاء کرام کو بھی اس کا اختیار نہیں دیا کہ وہ خود سے جو ہے وہ کسی کھانے کو اپنے اوپر حرام کرے یا حلال کرے. تو اس کے بارے میں ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے سورہ التحریم سے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم لوگ انشاءاللہ آگے جب پڑھیں گے سورہ تحریم تو اس میں پڑھیں گے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کر دیا آپ کیوں حرام کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. تو جب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت نہیں، تو پھر کسی امام کو، کسی عالم کو یا کسی کو بھی کہاں سے یہ اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ چیزوں کو اپنے دل سے حرام اور حلال کا فتویٰ لگائے؟ اور دیکھیں پوچھنے والے بھی جو ہے نا وہ بیچارے لا علمی میں ہوتے اور بس یہی پوچھ رہے رہتے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ تو ہر چیزیں تو حلال اور حرام، حلال اور حرام تو نہیں رہتی ہے نا۔ دیکھیے اس میں بھی ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ فرض کے درجے پر آتی ہے، کچھ سنت پر آتی ہے، کچھ سنت کے درجے پر، کچھ مباح ہوتی ہے، کچھ مکروہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے کچھ جو ہوتی ہے وہ حرام رہتی ہے۔ تو ہر چیز میں کہ چاہے وہ پہننے کے اس میں ہو، چاہے کھانے پینے کے اس میں، تو لوگ بس یہی پوچھتے رہتے کہ یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ دین کو اور جس کو علم نہیں ہوتا ہے تو وہ علم کے بغیر ہی یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے یا اپنے دل سے فتویٰ دیتا ہے، یا بڑا سمجھنے کے لیے یا لا علمی کی وجہ سے اپنے دل سے فتویٰ دیتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم لوگ کو بہت محتاط ہونا چاہیے۔ دیکھیں یعنی ابھی ہم لوگ قرآن سیکھتے ہیں نا، تو ابھی ہم لوگوں سے بھی کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ ہاں یہ حرام ہے کیا حلال ہے۔ تو جب ہم لوگوں کو نہیں پتا، اس کی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، قرآن اور حدیث سے کوئی آیت نہیں ہے، تو ہمیں نہیں بتانا چاہیے کسی کو نا، کہ اس پہ اپنے دل سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سخت منع کیا ہے، اور اس کے آگے ہم لوگ پڑھیں گے اس کے لیے جو عذاب اور جو سزا ہے نا وہ بھی ہم لوگ پڑھیں گے۔ کیا ایسے لوگ، اس آیت میں تو یہاں آیا کہ وہ لوگ کبھی بھی یہ جو ہے نا حلال اور حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا، یعنی اگر کسی کو نہیں علم ہے اور اس کو پتا نہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے، اور بولے نہیں حلال ہے کر سکتے تو یہ جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے۔ تو ہمیں بہت کوشش کرنا چاہے کہ ایسے سوالوں کے جواب نہ دے، اور اگر دینا ہی ہے تو پھر دلیل پہلے ڈھونڈیے، قرآن سے آیت دیکھیے، حدیث دیکھیے، اس کے بعد میں جواب دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اور یہ جو سلسلہ جو تھا نا، جس کا ذکر پیچھے ہوا کہ کچھ جانوروں کو جو حلال نہیں حرام کرتے تھے اپنے اوپر، تو یہ جو سلسلہ تھا وہ شروع ہوا تھا کس سے؟ خزاع قبیلے کا ایک سردار تھا عمرو بن لوئی۔ کیا نام تھا؟ عمرو بن لوئی۔ تو اس نے یہ جو ہے وہ رسم جو تھی وہ ایجاد دی تھی۔ تو دیکھیں ابھی تک وہ رسم چل رہی ہے، رسم یہ نا یعنی وہ دین کا حصہ نہیں تھا۔ اس نے یہ، اور وہ جو تھا وہ خانہ کعبہ کا ولی تھا، ولی خانہ یعنی سردار تھا خزاع قبیلے کا، تو وہ خانہ کعبہ کا ولی تھا۔ تو اس نے یہ جو رسم تھی وہ ایجاد دی تھی کہ مویشیوں کو، ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے نا، بحیرہ، صاحبہ، ہام وغیرہ، اس کے بارے میں یہ کچھ جو جانوروں کی قسم یعنی جانور تھے، تو مویشی تھے، اونٹ، بکری، بھیڑ میں سے، تو اس کو جو ہے وہ وقف کیا تھا۔ تو اس سے جو ہے وہ دیکھیں ابھی تک یہ جو ہے وہ رسم چلی آ رہی ہے، مزاروں کے نام پر، اس کے نام پر، اس کے نام پر وقف کیا جاتا ہے، اور دین میں نئی نئی بات ایجاد کی جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمرو بن لوئی کو جہنم میں اپنی اتھڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا، کہ اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر وسیلہ اور حام وغیرہ جانور چھوڑنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4623۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی تمام باتوں سے محفوظ رکھے کہ دین میں کوئی ایسی چیز ہم لوگ ڈالے کہ جو دین کا حصہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کا ذکر یہاں آگے بھی آئے گا، آگے کی آیت میں اس میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ متاع قلیل، اور پھر ان کے لیے کیا ہے کہ متاع قلیل یعنی تھوڑا سا اگر فائدہ مل بھی رہا ہے، یعنی کوئی اگر حلال کو حرام بھی بنا رہا ہے یا حرام کو حلال بھی بنا رہا ہے، تو اس کو دنیائی جو بھی اس کو تھوڑی بہت اگر کچھ فائدہ پروفٹ مل بھی رہا ہے، چاہے اس میں یہ سب مجاور وغیرہ بھی لوگ آئیں گے کہ دیکھیں جو قبر، یہ جو مزاروں پہ جو مجاور رہتے ہیں نا، تو وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور جو دین میں نئی نئی چیزیں جو ایجاد کرتے، تو یہ سب ان لوگوں کے لیے بھی آئیں گے، ان کا بھی وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے یہ اس آیت کے بارے میں، کہ جو لوگ حرام کو حلال بناتے ہیں اور شرکیہ باتوں کو گھڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے، انہیں دین کا حصہ قرار دیتے ہیں، انہیں دنیا میں تھوڑا سا اگر فائدہ یعنی تھوڑا سا ان کو مال متاع یا جو بھی ہے، ان کی شہرت ہو رہی ہے، مال مل رہا ہے، کچھ بھی ہے تو ملیں گا، لیکن آخرت میں پھر ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔
اور اس کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے کہ شرک کرنے والے بعض جانوروں کو بتوں کے نام پر، یہی جو ابھی ہم نے بتایا نا کہ عمرو بن لوہی وہ اور اس کی طرح دوسرے بھی جو شرک کرنے والے تھے وہ کھیتی اور مویشیوں کا کچھ حصہ جو ہے وہ اللہ کے نام پر رکھتے تھے اور کچھ جو ہے وہ ان کے بتوں کے نام پر کرتے تھے. تو یہاں ان لوگوں کی ہی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ اپنے دل سے حرام اور حلال کے فتوے دیتے اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ کہاں سے ہم لوگوں کو بات پتہ چلتی کہ جو حرام اور حلال کا اختیار خود سے اپنے ہاتھ میں لیتے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس کی دلیل ہم لوگوں کو اس آیت سے ملتی ہے وحرموا ما رزقهم اللہ افترا علی کل قد ضلوا وما كانوا مهتدین. یہ سورہ الانعام کی ہی آیت ہے. ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو اللہ تعالیٰ کی طیب اور پاکیزہ چیز کو جو ہے وہ حرام بناتا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی یعنی دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیں گا، جس کی دلیل ہم لوگ کو یہ نسائی کی حدیث ہے. یہ ہم نوٹس میں لکھنے بھول گئے. نسائی کی حدیث ہے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ دین میں ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے. تو اس آیت سے ہم لوگوں کو کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام بنایا کوئی اسے حلال نہیں کر سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا اسے کوئی حرام نہیں کر سکتا ہے. اور دین میں کوئی نئی بات نئی چیز داخل نہیں کر سکتا، اور اپنی خواہش اور رائے کو کوئی دین نہیں بنا سکتا. یعنی یہ کہ اپنی خواہش کے مطابق دیکھیں آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، یہ صرف آپ اس میں ہی نہیں جائیے کہ جانوروں کو حرام سمجھنا یا یہ کرنا، مگر یہ دین میں جو نئی باتیں ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ کس طرح سے آج جو ہے وہ دین میں نئی بات گھڑ لی گئی ہے. تو کیوں گھڑ لی گئی ہے؟ اپنے خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہش کے مطابق جو ہے وہ دین کو بنا رہے. یعنی کہ نماز 5 ٹائم پڑھنا اور سنتوں کو فالو کرنا وہ مشکل لگتا ہے لوگوں کو، مگر جو یہ بدعت کے جو کام ہے نا وہ لوگوں کو آسان لگتے ہیں. اس سے ان کے دل کو تسکین ملتی ہے اور وہ ایسے کام کرتے ہیں جس کی کوئی بھی دلیل جو ہے قرآن اور حدیث سے نہیں ملتی اور وہ کام کرتے. تو ایسے کام کرنا سارے کچھ جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والے اعمال ہے. اللہ تعالیٰ اپنے تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے. کسی کو یاد ہے کہ بدعت کی کیا نقصان تھے؟ بہت بار گزر چکا ہے. کسی کو یاد ہے تو جلدی سے بتائیے. جو بدعت کرتا ہے اس کا کیا نقصان ہے؟ کوئی ایک ہی بتائیے. چلو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے نا. جی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے نا، گمراہ ہو جی جاتا ہے نا. بالکل. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے بدعت کرنے والوں پر اور بدعت کی حمایت کرنے والوں پر. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اس کی ساری جو ہے وہ دلیل سے ہم لوگ دیکھ چکے ہیں. ہاں چلے یہ ایک ہے بالکل صحیح. اور کسی کو کچھ یاد آ رہا ہے؟ بدعتی کا ہر عمل مردود ہے. جی شاباش، بارک اللہ فی علمک. بدعتی کا ہر عمل مردود ہے. اس کی بھی دلیل ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کی بنیاد شریعت میں نہیں ہے وہ مردود ہے. مردود یعنی ریجیکٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے. ہاں چلے. اور کسی کو کچھ یاد آ رہا ہے؟ اور اس کا ایک اور بھی ٹھکانہ آگ ہے. اس کا جی ٹھکانہ آگ ہے. بالکل اور صحیح. ہاں بدعت جی گمراہی بالکل اور گمراہی آگ ہے. جی اور بالکل آپ صحیح. صلی اللہ اور علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب نہیں ہوگا. جی بارک اللہ فی علمک عائشہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب چاہتے ہیں نا، تمام دنیا کے مسلمان یہی چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہم لوگوں کو قیامت کے دن جام کوثر پینا نصیب ہو. تو لیکن بدعتی کو اس دن کیا کیا جائے گا؟ دور کیا جائے گا. یہ سب ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. سخن لمن غیر بعدی، کہ وہ دفع ہو جاؤ وہ لوگ جنہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا. صحیح مسلم کی یہ بڑی سی حدیث تھی. ہم لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں نا کہ قیامت کے روز جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض پر اپنی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے تو کچھ لوگ حوض کوثر پر آئیں گے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سمجھیں گے، لیکن فرشتے آپ کو بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد بدعت شروع کی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور بخاری میں بھی اس کا ذکر ہے.
تو उन लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से जामे कौसर पीना नसीब नहीं होगा। हाँ, और वो जो है वो दुआ भी कबूल नहीं होगी। और बिदअती का जो है वो कोई भी अमल जो है वो कबूल नहीं होता। और चले, और पीछे हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग अपने आगे इस पे आते हैं। तो अल्लाह ताला बस हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम लोग खुद भी बचे मरते दम तक बेदात से, और दूसरों को भी बचाने का जरिया बने। और शैतान को जो है ना यही काम सबसे ज्यादा महबूब है। कोई बताएगा क्यों ये काम महबूब है? बता चुके थे हम पहले, शैतान को बिदअत का काम क्यों महबूब है? बिदअत जो है वो सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ अमल है ना, इसलिए वो ज्यादा पसंद है। मैम इसलिए भी महबूब है क्योंकि जो बिदअत करने वाला है वो कंटिन्यूली ये सोच के करते रहता है कि वो सवाब का काम कर रहा, तो उसको ये एहसास ही नहीं होता कि वो कोई गलत काम कर रहा है, इसलिए शैतान को महदूद है। जी जी बिल्कुल सही जी इस्मत, बिल्कुल सही इरम, बिल्कुल सही। क्योंकि वो जो है वो क्या समझता है, बिदअती जो रहता है वो ये अमल अल्लाह की रजा क्या समझ के करता है ना, तो इसके लिए उसको उसके दिल में कभी तौबा की तौफीक भी नहीं होती, यानी तौबा का ख्याल भी नहीं आता कि मैं तौबा करूँ उसके ऊपर। वो तो समझता है मैं तो नेकी के काम कर रहा हूँ। तो इसीलिए शैतान को बिदअत का अमल इतना ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये करने वाला कभी तौबा नहीं करता है ना, इल्ला ये कि उसको कोई बताए और फिर वो बात माने और फिर वो अपनी इस्लाह करे तो अलग बात है। अदरवाइज तो वो यही समझेगा मैं तो नेकी का काम कर रहा हूँ, मैं तो ये काम कर रहा हूँ, मैं तो फला काम कर रहा हूँ, मैं तो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर रहा हूँ। तो इसके लिए वो कभी भी तौबा नहीं करता। इसीलिए शैतान को जो ये काम है वो बहुत पसंद है, क्योंकि बिदअती कभी तौबा नहीं करता जब तक कि उसको समझाया ना जाए। अल्लाह करे कि हम लोग उन लोगों में से हो कि जो खुद भी बचे रहे बिदअत से और लोगों को भी बचा सके। चले आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, और हमें ये भी हम लोगों को इस आयत से पता चलता है कि जो भी चीजें, इस आयत से भी और ऐसे भी हम लोगों को पता चलता है कि जो भी चीजें अल्लाह ताला ने हम लोगों के लिए हराम किए ना, तो उसमें अपना ही फायदा है। यानी जो भी चीजें हराम, जो भी चीजें हम लोगों के लिए अल्लाह ताला ने हराम की ना, तो उसमें हमारा ही फायदा है। यानी अगर उसको हम इस्तेमाल करेंगे तो उसमें नुकसान ही नुकसान है। अगर यहाँ आया ना कि अगर फायदा मिला भी थोड़ा सा तो मगर नुकसान ही उसका जो है वो बहुत ज्यादा है। तो अल्लाह ताला हम लोगों को अल्लाह ताला की इसमें हिकमत है ना कि जो भी चीज अल्लाह ताला ने हराम की है उसमें हम लोगों के लिए फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही है। तो यहाँ यही बात आई है। चले आयत नंबर 118 देखते हैं। वो अलल लजीना हादू हर्रमना मा कससना अलैका, और ऊपर उन लोगों के जो यहूदी बन गए, यानी अल्लाह ताला ने उनको, यहाँ देखिए क्या आया, वो अलल लजीना हादू, और उन लोगों को जो यहूदी बन गए, यानी अल्लाह ताला ने उनको यहूदी नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने तो हर, देखिए जितने भी अंबिया है और जिस कौम में भी आए सब मुसलमान थे, है ना, कोई यहूदी ईसाई नहीं थे। ये तो इन लोगों ने खुद ही अपने आप को यहूदी कहलाना और ईसाई कहलाना पसंद किया। अदरवाइज अल्लाह ताला ने तो सबको मुसलमान ही बनाया था, है ना। तो यहाँ यही बात आई है। तो जो लोग यहूदी बन गए तो उन्होंने हराम कर दिया अपने ऊपर, और जिसका जिक्र हम पहले बयान कर चुके। तो यहाँ कौन सी बात हो रही है कि कब अल्लाह ताला ने यानी उन लोगों के ऊपर जो हराम किया था, इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला ने दो तरह, यानी इसमें इस आयत में ये बात बताई गई है कि खुद जो यहूदी कहलाना पसंद करे तो यहूद की मजहबी किताबों में जो है वो बाज ऐसे खाने की चीज है जो हराम है, जो इस्लामी शरीयत में हराम नहीं थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए अलग और उनके लिए अलग बनाया, नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि उनकी ज्यादतियों की ही वजह से। ये देखिए आगे है, वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन वो अपने जानों पर जुल्म करते थे। यानी ये जो अहले किताब थे, चाहे फिर वो यहूदी हो या नसारा हो, तो उनकी ज्यादतियों की वजह से और उनकी खुद साख्ता पाबंदियों की वजह से अल्लाह ताला ने कुछ चीजों को उनके ऊपर जो कि हलाल थी वो भी हराम कर दी। और ये क्यों? बतौर सजा के अल्लाह ताला ने उन चीजों को उनकी शरीयत में हराम कर दी। तो यानी जब पैगंबर उनके पास आए और उन्होंने समझाया तो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और खुद साख्ता जो दीन था उसको नहीं छोड़ा,
تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ چیزیں جو حلال تھی وہ بھی حرام کر دی، جس کا ذکر سورہ الانعام میں آتا ہے. ہاں، اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے، اور گائے اور بکری میں سے جو چربیاں ان پر، ابھی دیکھیں ہم لوگ جو گائے اور اس کو چربی لگی ہوئی رہتی ہے تو وہ تو کھاتے ہیں نا، اپنے سالن میں رہتے ہیں وہ اس کی چربی بھی، لیکن ان لوگوں پر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حرام کی گئی تھی. گائے اور بکری میں ان کی چربیاں ان پر حرام کر دی تھی، مگر جو اس کی پیٹھ پر یا آتریوں پر لگی ہوئی ہو یا ہڈی پر ملی ہوئی ہے ان کی شرارت. اور وہ کیوں حرام کی تھی؟ ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کی تھی. یہاں یہی بات آئی ہے. تو یہ جو یہاں مختلف شریعت جو حلال اور حرام کا فرق کی تفسیر بتائی گئی ہے وہ کہ یہ فرق کیوں آیا. اور سورہ نساء میں بھی اس کے بارے میں آتا ہے آیت نمبر 160 میں کہ ان کی زیادتیوں کی وجہ سے ہم نے طیب چیزیں ان پر حرام کر دی تھی، کیونکہ وہ دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے. تو ان آیات سے ہم لوگوں کو یہ بات پتہ چلی کہ انسان نافرمانی کی وجہ سے اور زیادتی، دیکھیں یہ جو اہل کتاب تھے وہ زیادتی کرتے تھے نا، اپنے دین میں نئی نئی بات ڈالتے تھے اور گناہ کے کام کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے. اور آج بھی یعنی کوئی بھی انسان اس طرح سے کام کرے گا، دین میں زیادتی کرے گا، بدعت کو رواج دیں گا، گناہ کے کام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کو چھین لیں گے. جیسے کہ ایک سمجھانے کے لیے دیکھیں کہ بعض دفعہ دیکھیں انسان کے پاس بہت کچھ کھانے کے لیے ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ کھا نہیں سکتا. یہاں جو بات آئی نا کہ انسان کی نافرمانی اور زیادتیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض رزق جو یعنی ان کے پاس ہوتا ہے تو ان پر حرام کر دیتے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو انسان کے اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے یا نافرمانیوں کی وجہ سے، یعنی وہ کھا سکتے ہیں لیکن وہ نہیں کھا سکتے، یعنی ان کے لیے ممنوع ہوتی ہے. تو ایسی کوئی بیماری ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی چیز جو ہے وہ کھا ہی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اور تمام گناہوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنا رزق کشادہ رکھے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا بنائے، اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے پر لانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ یہاں آیا نا سورہ نساء میں کہ وہ لوگ جو طیب جو ان کو چیزیں تھی ان پر حرام کی گئی تھی ان کی زیادتی کی وجہ سے، اور وہ لوگوں کو روکتے تھے اللہ کے راستے سے. تو ہمیں لوگوں کو اللہ کے راستے پہ لانے کی کوشش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر لے کر آئے، نہ کہ ان کو اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیے بلکہ انہوں نے اپنے خود کے نفس کے اوپر ظلم کیا. اور یہ آخری آیت ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ، آیت نمبر 19. یہاں زیادہ ان آیت میں زیادہ وہی حرام اور حلال کا ہی ذکر ہے. ہاں، آیت نمبر 19 میں بس اس کا کنکلوژن ہے، ثم ان ربک، پھر بے شک رب تیرا ان لوگوں کے لیے، للذین ان لوگوں کے لیے، عملوا السوء جنہوں نے عمل کیے برے، بجہالت جہالت میں، نادانی میں، ثم تابوا پھر انہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک بعد اس کے توبہ کر لی، اور واصلحوا اور انہوں نے اصلاح کی، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد غفور الرحیم ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کب غفور الرحیم ہے، یا اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے گناہ معاف کرتا ہے. تو اس آیت میں دیکھتے ہوئے دیکھیں ہم لوگوں کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ جب لوگ غلطی سے، نادانی سے، یا لا علمی سے، یا جذبات میں بہنے کی وجہ سے کوئی گناہ کر بیٹھے، پھر جب انہیں احساس ہو جائے کہ ہاں ہم سے گناہ ہو گیا، پھر وہ توبہ استغفار کرے اور گناہ کے کام کو چھوڑ دے اور اپنی اصلاح کرے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں کہ اللہ تعالیٰ پھر کیا ہے، لغفور رحیم، بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. تو یعنی اس کے لیے شرط کیا ہے کہ توبہ کرنی ضروری ہے. اور توبہ کی شرط بھی کیا ہے ہم سب جانتے ہیں نا. توبہ کی شرط کیا ہے کہ سب سے پہلے گناہ کا اعتراف کرنا ضروری ہے کہ ہاں میرے سے غلطی ہو گئی. اگر کوئی غلطی ایک بار غلطی ہو گئی اور پھر وہ اس پر اصرار ہی کرتا رہے کہ ہاں میں نے یہ کیا، اور پھر سے وہی غلطی بار بار کرتا رہے، بلکہ اعتراف ہی نہ کرے کہ ہاں اس سے غلطی ہو گئی، اور پھر شرمندہ بھی نہ ہو کہ ہاں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، وہ شرمندہ بھی نہیں ہو، تو ایسے لوگوں کی پھر گناہ توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. بلکہ توبہ کی شرط کیا ہے توبہ کی کہ اپنے گناہ کا اعتراف کرنا
گناہ پر شرمندہ ہونا اور پھر گناہ کو چھوڑ دینا اور اپنی اصلاح کرنا. یہ نہیں کہ پھر وہی کام کرتے رہے اس طرح سے نہیں، بلکہ اپنی اصلاح کرنا تو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہ جو بھی ہم لوگوں نے یہاں بیٹھے بیٹھے آپ لوگ بھی توبہ استغفار کیجئے، کیونکہ یہ دین کی مجلس ہے، فرشتے دین کی مجلس جہاں بھی ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، اللہ کی کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، تو انہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈھانپ لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں جو بھی ہم لوگ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اپنی دعا بھی قبول کریں گے. تو چلے ہم لوگ سید الاستغفار آپ بھی اپنے دل میں مانگے اور ہم بھی کرتے توبہ کرتے ہیں کہ جو بھی اپنے سے جو بھی کچھ یاد آ رہا ہے، اگر عید تک تو سمجھو ہم لوگوں نے کوشش کی ہے، رمضان تک کہ پوری طرح سے یعنی اپنے گناہوں کو مٹانے کی، اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو ہم لوگوں کے گناہوں کی معافی ضرور کی ہوں گی. تو عید کے بعد سے ہی اگر کچھ اپنے سے لا علمی میں جانتے بوجھتے کچھ بھی غلطی ہو گئی تو یہاں بیٹھے بیٹھے جلدی سے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے دماغ میں لائیے کہ کیا ایسی زبان سے کوئی بات تو نہیں ہوئی یا کچھ ایسا کام تو نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا. تو وہ کرتے ہوئے پھر ہم لوگ توبہ کریں گے اور پھر ایک حدیث بتا کر انشاءاللہ پھر اپنی کلاس ختم ہوں گی انشاءاللہ. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منهم والاموات. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی بھی مغفرت فرمائے، تمام اللہ تعالیٰ جو زندہ ہے ان کی بھی، جو فوت ہو گئے ان کے بھی، تمام لوگوں کے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. اور جو کچھ کوتاہی ہم لوگوں سے ہوتی ہے جان بوجھ کر یا انجانے میں اللہ تعالیٰ کے حق میں، اور اللہ تعالیٰ کے حق میں ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور اللہ کے بندوں کے حق میں ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر بندے کے میم بندوں سے معافی مانگنی چاہیے. جی بندے کے ساتھ اگر کوئی ہم لوگوں نے معاملہ ایسا بندوں کے ساتھ ہو کوئی کہ کسی کا حق مارا ہو یا کچھ کیا ہے تو ان سے معافی مانگنا چاہے. اور اگر ایسا لگتا ہے کہ اگر ان کو بتا کر معافی مانگ کر اور زیادہ معاملہ بگڑ سکتا ہے تو پھر ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگنا چاہیے. ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے نیکیوں پر. چلے اس کے بارے میں توبہ کے بارے میں ایک حدیث بتاتے ہوئے انشاءاللہ یہ کرتے ہیں اختتام کہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو برائی کرنے والا رات کو توبہ کرے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کا ارتکاب کرنے والا توبہ کر لے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. سبحان اللہ. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ کوئی برائی کرنے والا رات کو توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. اور اگر پورے دن میں اگر کوئی توبہ یعنی پورے دن میں اگر گناہ ہو گئے تو رات کو توبہ، رات کو سونے سے پہلے سب کی عادت ہے نا توبہ استغفار کرنے کی، اور خاص کر کے 100 بار استغفار کے کوئی بھی کلمات جو بھی آپ کلمہ کہنا چاہے، رب اغفر لی وارحمنی یا جو بھی ہے، استغفر اللہ الذی رب من کل ذنب واتوب الیہ کہ استغفر اللہ جو بھی ہے، تو اس کو ضرور 100 بار پڑھنا چاہیے اور دل میں سوچنا بھی چاہے جو بھی کوتاہی ہو گئی، تاکہ دن میں جو بھی ہم لوگوں سے گناہ ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام نیکی اور خیر کے کاموں میں استقامت نصیب فرمائے اور ثابت قدم رکھیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا
وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے درمیان اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ایسی عنایت فرما جو ہم کو تیری جنت میں پہنچائے، اور ایسا یقین جس سے تو ہماری دنیا کی مصیبتوں کو آسان کر دے. جب تک تو ہم کو زندہ رکھے تو ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوتوں سے ہم کو فائدہ پہنچا، اور ہر ایک کو ہمارا وارث بنا، اور ہمارا انتقام ہمارے ظالموں پر مقرر فرما، ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد فرما، ہمارے دین میں مصیبت نہ ڈال، اور ہمارے لیے بڑے غم کی چیز نہ بنا، اور نہ ہی دنیا کو ہمارے انتہائی علم کا ذریعہ بنا، اور نہ ایسے شخص کو ہم پر مسلط فرما جو ہمارے حال پر رحم نہ کرے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تھوڑی ڈیوٹیز کے بارے میں بتانا تھا. ہاں پلیز 2 منٹ آپ لوگ ویٹ کیجیے. ہاں